پوری کی پوری زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، یعنی نماز کی جگہ ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. میرے امتی جہاں پر بھی نماز کا وقت پائیں اس جگہ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ فیسلٹی نہیں تھی، بلکہ صرف مسجد میں ہی نماز ادا کی جاتی تھی. معبد کہہ لیں، کلیسا کہہ لیں، اور ایون وہ لوگ سفر پہ بھی جاتے تھے تو نمازیں جو ہے وہ ان کو کاؤنٹ کر کے رکھتے تھے کہ جی فلاں نماز کا ٹائم جو ہے وہ نکل گیا تو اب یہ اتنی نمازیں میں چھوڑ چکا ہوں، اب یہ رہ گیا، اب یہ ہوگی. وہ ساری جمع تفریق کر کے نا جب سفر سے واپس آتے تھے تو وہ ان نمازوں کو ایک ہی دفعہ یکمشت پڑھ لیا کرتے تھے. یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فیسلٹی دی ہے کہ وہ جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ. البتہ ایکسیپشنز ہیں کچھ، جس طرح کہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان اور حمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے. یعنی آپ قبرستان میں نماز ادا نہیں کر سکتے اور حمام میں ادا نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ وہ تو ادھر تو پاکی کا اہتمام کرنا، یعنی ٹوائلٹ کے اندر، یہ تو امپاسبل ہے آلموسٹ کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکیں. باقی اس کے علاوہ ساری جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. جہاں پہ بکریاں پالی جاتی تھی نا، تو جہاں پہ اونٹ پالے جاتے ہیں اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھی جائے. اونٹ کے لیے تو ایک علیحدہ سے پھر حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے تو وہ وضو دوبارہ کرے گا. اونٹ کا معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بکریوں کا پھر پیشاب جو ہوگا یا ان کی مینگنیاں جو ہیں یہ پھر ناپاک نہیں ہوں گی. میں پاک کا لفظ نہیں بولتا، پھر وہ فوراً کہتے ہیں جی اگر پاک ہے تو کھا لیں. مولویوں کو تو اور کام بھی کوئی نہیں. کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کھایا جائے. اب تھوک بھی پاک ہے، بلغم بھی پاک ہے، پسینہ بھی پاک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں پاک ہونے کا کہ اس کو کھایا جائے. پاک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ناپاکی نہیں ہوتی. جتنے گھریلو جانور ہیں ان کے پیشاب اور گوبر وغیرہ اگر اس طریقے سے ناپاک ہوتے تو جن لوگوں کا ذریعہ معاش اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے لیے تو زندگی کی سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی ہے. عرب کے لوگ تو سارے اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک ضمناً اس حوالے سے مسئلہ بتا دیا. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مرض الموت کے اندر، اما عائشہ کہتی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ گھبراہٹ کی وجہ سے بار بار اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے کرنا شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کو عام زیارت کے لیے، زائرین کے لیے کھول دیتے. چونکہ آپ علیہ السلام ہمیں موت کے وقت ڈرا رہے تھے اس چیز سے کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، لہٰذا قبریں بھی سجدہ گاہ نہیں بن سکتی. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. قبر کے اوپر نماز پڑھنا بھی منع ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے بھی منع ہے، کیونکہ رخ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ توحید کے معاملے میں ایشو آ جائے گا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ستھرا ہو تو پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. جس طرح کہ جب تک کعبہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسلمان قبلہ رخ کی نماز پڑھتے تھے اور قبلے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، لیکن قبلے کی جو باہر والی دیواریں ہیں وہ سترے کا کام کرتی تھی، لہذا نماز درست ہے.
بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور اپنی نفلی نماز کا یعنی سنت موقدہ یا وتر یا غیر موقدہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، اسے قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس گھر کو قبرستان سے تشبیہ دی ہے جہاں پر عبادت نہیں کی جاتی۔ اٹ مینز کہ قبرستان جو ہے وہ عبادت کرنے کی جگہ سجدے کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ویسے آپ وہاں جا کے دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی حمد بیان کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ کے مردوں کو نہیں بخشنا، لیکن آپ قرآن شریف پڑھ کے اللہ کے حضور قرآن کا وسیلہ تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ گانی اسے بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں جو شخص چلا گیا اب وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنے نامہ اعمال میں اب مرنے کے بعد سوائے صدقہ جاریہ کوئی چل رہا اس کی زندگی میں کیا ہوا، وہ آگے چلتا رہے تو چلتا رہے، وہ خود اب نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے مردے نماز نہیں نہ پڑھ سکتے، اس طرح اپنے گھروں کو بھی مردہ خانہ نہ بناؤ۔ جس طرح کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی مثال ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کی مثال ہے۔ تو نماز پھر اب اتنی ساری حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ناپاکی والی جگہ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ناپاکی والی جگہ کوئی بھی ہوگی وہاں پہ نماز نہیں ہوگی۔ اور جس جگہ کا ناپاک نہ ہونا، کسی جگہ کا ناپاک نہ ہونا آپ کے علم میں نہیں آیا نا تو آپ اسے پاک ہی تصور کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ناپاک ہو۔ عموماً بارش کے اوپر بھی آپ جب سواری پہ نکلتے ہیں موٹر بائک کے اوپر یا سائیکل کے اوپر، تو بعض اوقات راستے سے گیلی مٹی لگ جاتی ہے جسم کے اوپر، یہ چھینٹے لگتے ہیں بارش کے، تو یہ اس صورت میں ناپاک ہوں گے جب کبھی کوئی گٹر کا پانی اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور پھر وہ پانی آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑے۔ ادروائز عام مٹی جو ہے وہ پاک ہے، وہ گیلی ہو کے بھی پاک ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے رمضان کی ایک رات میں جب نماز پڑھائی تھی تو اصحاب کہتے ہیں جب آپ نے سلام پھیرا تو نماز کے دوران چونکہ بارش ہوئی ہوئی تھی رات پوری آلموسٹ، تو جب آپ نے چہرہ انور ہماری طرف کیا تو آپ کے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان تھا، تو آپ نے گیلی جگہ پہ یعنی سجدہ ڈائریکٹ مٹی کے اوپر کیا۔ تو مٹی گیلی ہونے سے کوئی ناپاک نہیں ہو جاتی جب تک کہ خود وہ ناپاکی والی جگہ نہ ہو۔ تو فی نفسی ہر جگہ پاک ہے، لیکن پاک جگہوں میں بھی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ اگر ان کا پاک کرنا آپ انشور بھی کر لیں تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اونٹوں کا باڑا، حمام، قبرستان۔ ہاں بعض اوقات مساجد جو ہیں وہ قبروں کے ساتھ ایڈجسنٹ ہوتی ہیں، تو وہ آپ قبرستان میں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ مسجد کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے، وہاں پہ نماز پڑھنا درست ہوگی۔ ہم یہ جو مزارات کے اوپر مساجد بنانے کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ مساجد کی جگہ وہ نہیں ہے مزارات کے اوپر جا کے مسجدیں بنا دی جائیں اور اس کے یعنی اس بزرگ کی تعظیم کی خاطر یہ سارے معاملات آگے لے کے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام کی جہاں تک قبر مبارک کا تعلق ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجد نبوی پہلے سے موجود تھی اور اس کے ساتھ حجرہ عائشہ میں نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ تو بعد میں ایکسٹینشن کے دوران وہ اتنا حصہ مسجد کے اندر آ گیا، نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے اس کو مسجد کا حصہ نہیں بنایا ہوا تھا، لہٰذا اس کی مثال دینا جو ہے وہ بالکل 100%۔ کیا کارٹون والی شرٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کیا ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ کارٹون والی جو شرٹ کا ایشو ہے نا جی، کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے۔ مطلب کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس نے کارٹون والی اس کو چلے اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بڑی عمر کے بندے کا کیا کام ہے، وہ خود کارٹون بننا چاہتا ہے کہ وہ کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے گا۔ بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے سمبلز بنے ہوتے ہیں، کبھی گھوڑے کی کوئی تصویر ہے، کبھی کوئی چیل کی عقاب کی بنی ہوئی ہوتی ہے، بہت چھوٹی تصویر جو ہے وہ اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ڈومیننٹ نہ ہو، وہ دیکھنے میں پورا اس کا چہرہ جانور کا نظر نہ آ رہا ہو، تو ظاہر ہے پھر ایسی شرٹ کے اندر تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ نے تصویر یا کوئی مجسمہ عزت کی جگہ پہ رکھا ہو نماز کے دوران، اس لیے سامنے تصویر ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوئی مجسمہ ہو اگرچہ آپ کی نیت نہ بھی ہو اس کی عبادت کرنے کی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو کارٹون جو آپ کے سینے پہ یا بیج کی شکل میں یا پشت پہ ہے تو ظاہر ایک رسپیکٹیبل چیز ہے نا، پھر آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے تو بالکل سامنے آ رہا ہے وہ،
البتہ زمین کے اوپر کارٹون ہو پھر کوئی ایشو نہیں کسی کے نزدیک بھی، وہ ذلت کے مقام پہ پڑا ہوا ہے، عزت کے مقام پہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں نا، کبھی بیچ پہ کوئی چھوٹا سا عقاب بنا ہوا، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ جب بڑی تصویر ہو جو ڈومیننٹ نظر آ رہی ہو تو ایسی شرٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز آپ ایسی شرٹ میں پڑھیں جس کے اوپر تصویریں اس طرح کی نہ بنی ہوئی ہوں، بہتر یہی ہے۔ باقی رہ گیا ٹی شرٹ کا ایشو، تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا، کچھ جذبات کی وجہ سے کہہ دے الگ بات ہے۔ البتہ بنیان میں کوئی نماز نہ پڑھے، وہ تو بالکل ایک ایسا بےہودہ سا لباس ہے۔ اور ویسے بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک چادر میں نماز پڑھنی ہے تو دائیں پلو کو اپنے بائیں کندھے پہ کر لو اور بائیں کو اپنے دائیں پہ، اس طریقے سے نا وہ گھٹنوں سمیت اوپر تک یوں ایک چادر میں بھی عربی نا ڈریسنگ اپنی کر لیا کرتے تھے، سطر چھپا لیا کرتے تھے۔ تو کندھے پہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں احرام کی حالت میں بھی جب طواف کعبہ کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے نا، تو ویسے تو حکم یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے احرام والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے سے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے، لیکن نماز کے لیے پھر وہ اس کو نکال کے اوپر لے لیتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں اگر نماز پڑھیں گے نا، وہ کوئی جاہل ہی پڑھ رہا ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس کپڑا ہی بالکل شارٹ ہے، کوئی غریب ہے یا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، پھر تو معاملہ الگ ہے، وہ تو خالی تہمت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں جب کسی کے پاس کپڑا اویلیبل ہے تو اپنے کندھے پہ ضرور وہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو آپ نے نماز کے بعد وہ چادر اتار کے آپ نے فرمایا اس نے مجھے مشغولیت میں ڈال دیا، میں اس کے نقش و نگار میں میری کنسنٹریشن کی تو میری توجہ نماز سے ہٹ گئی۔ تو اس طرح کے زرق برق لباس پہن کے ایسی ٹی شرٹس پہننا یا اس طرح کی کارٹونوں والی شرٹس پہن کے نماز پڑھنا، اس کو کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں کہا گیا۔ سوبر ڈریسنگ ہونی چاہیے نماز کے لیے، تو نماز بالکل درست ہوگی۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو۔ جب کوئی اور کپڑا ہوگا تو پھر اگر کوئی قمیض اتار کے نماز پڑھتا ہے یا اس کے کندھے ننگے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ واضح حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی جو غریب لوگ بھی تھے نا، وہ بھی جب ایک چادر میں بھی نماز پڑھتے تھے نا تو وہ اس کو یوں کر کے پیچھے گرا لگاتے تھے، یعنی نیچے سے چادر لا کے نا ادھر سے اس کندھے سے گزار کے اور ادھر والی سائڈ کو ادھر سے گزار کے پیچھے گرا لگاتے تھے، کندھے کو وہ بھی کور کرتے تھے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا تھا صرف تہمت باندھ کے تو وہ ننگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، جو اکثر ملتا ہے نا کہ ایک چادر میں حضرت جابر بن عبداللہ نے نماز پڑھی اور دوسری چادر سائڈ پہ کر دی، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا، جو مسند احمد میں حدیث ہے، بلکہ بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تم جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہمارے پاس دو کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے کہ ہم نماز، تو ہم ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی کے تحت اہل حدیث جو ہے نا وہ جان بوجھ کے پگڑی اور ٹوپی ہر دفعہ اتار کے تو کہتے ہیں نہیں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، یار وہ ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا اور وہ مسئلہ سکھانے کے لیے تھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ گھر سے ہی ننگے سر آئے تھے، وہ گھر سے وہ لے کے آئے تھے، وہاں انہوں نے چادر اتاری، آپ بھی گھر سے پگڑی باندھ کے آئیں، ٹوپی پہن کے آئیں اور پرنا رکھ کے آئیں، پھر نماز کے وقت آپ ایک وقت کے لیے اس کو نیچے رکھ دیں۔ یہ کیا آپ نے وہ جو ہے وہ خام خواہ ایک روٹین بنائی ہوئی ہے اور ایک غیر اخلاقی رویہ اپنایا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ جہاں پہ عمل کرتے ہیں تو ان سنتوں میں تو یہ بڑی سنت ہے۔ آپ دیکھیں گے اہل حدیث کی مسجد میں آپ کو ملے گا کہ جی وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے نا تھوڑی دیر کے لیے یوں لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام بھی لیٹتے تھے، ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بخاری میں آتا ہے آپ تو اچھا خاصا دیر لیٹتے تھے، آرام کرتے تھے، اس کے بعد آپ نماز کے لیے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بھی لیٹ لی، سنت پہ تو عمل ہو گیا۔ یہ سنت عمل ہو رہی ہے تو چڑ ٹوپی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، سر پہ چادر لینے کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے، پھر ساری سنتوں پہ آپ عمل کریں۔ جب ہم اس پہ تھوڑی ترغیب دلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم کب کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو حنفی بھی نہیں کہتے ہیں، ان کی پبلک ہی صرف کہتی ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے تو لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ اگر کسی شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع اور خضوع نصیب ہو تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھے،
ٹھیک ہے، تو وہ حنفیوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کبھی بھی جان بوجھ کے ننگے سر زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی. احرام کی حالت میں پڑھی تو وہ تو احکام ہی ڈفرنٹ ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام جان بوجھ کر ننگے سر ہوں. تو یہ خیر الگ سے ایک مسئلہ ہے. میں وہ ٹی شرٹ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا، اور تصاویر والی جو اس طرح کی چیزیں پہننا تو یہ منع ہے. باقی اگر کوئی نقش و نگار ویسے بنے ہوئے ہیں جیسے یہ سندھی اجرک ہے یا اور طرح کی ہماری شرٹس ہوتی ہیں تو اس میں نماز درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کی توجہ وہ بانٹ دے، پھر الگ معاملہ ہو جائے گا. وہ تو حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو سامنے، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ ایک پردہ تھا جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بدل دو، اس نے میری نماز میں مشغولیت کر دی ہے. تو نبی علیہ السلام کو یعنی ایک سادہ زندگی، ایک آپ کی زندگی کی روٹین تھی. تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، پینٹ بھی کوشش کریں ڈریس پینٹ ہو، سکن ٹائٹ نہ ہو، اور شرٹ ایسی استعمال کریں جو آگے اور پیچھے کے حصے کو کور کرے. جتنا بھی آپ یعنی سادگی اور سنت کے قریب اور حیا کے قریب جا سکتے ہیں اس لباس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. البتہ نماز جو ہے نا بہرحال ہو جائے گی. عورتوں کے سطر کا معاملہ الگ ہے. عورتوں کے لیے تو سر کے بال ڈھانپنا بھی ضروری ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ ننگے سر ہوگی. اسی کو بعض لوگوں نے غلط مطلب سمجھا کہ جو ننگے سر پھرتی ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، نماز کی حالت میں جو ننگے سر ہوا عورت، تو عورت کے لیے تو سر ڈھانپنا فرض ہے. مرد کے لیے ٹخنے ننگے کرنا ضروری ہے، عورت کے لیے ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے. تو عورت کا سطر بالکل الگ ہے. عورت صرف چہرے کی ٹکیا، وہ بھی اگر الگ میں نماز پڑھ رہی ہے، پبلک پلیس پہ کر رہی ہے تو وہ نقاب کر کے ہی پڑھے گی. اور یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ کھلے ہوں تو یہ اس کے علاوہ باقی سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. ایک اور روایت ہے وہ کمزور ہے ابو داؤد میں حضرت سیدہ ام سلمہ سے کہ عورت ایسے لباس میں نماز پڑھے جو اس کے پاؤں کو بھی ڈھانپ لے. عرب میں تو بعض عورتیں اتنا غلو کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں اگر پاؤں بھی عورت کا نظر آ گیا نا باہر، پاؤں بھی، وہ کہتے ہیں نماز نہیں اس کی ہوگی. تو وہ روایت ہی ضعیف ہے. پاؤں ٹخنوں کے نیچے نیچے نظر آ سکتا ہے عورت کا، ہاتھ بھی، چہرے کی ٹکیا بھی. غیر محرم مردوں کے لیے نہیں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر اپنے گھر کے اندر پڑھ رہی ہے یا عورتوں والے پورشن میں پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز بالکل درست ہوگی. تو سطر ایک کریٹیکل ایشو ہے. سطر ڈھانپنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ نائٹ ڈریس میں جا کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ جس لباس کے اندر پبلک کا سامنا نہیں کر سکتے اس لباس کے اندر آپ اللہ کے سامنے کیوں جا رہے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ تنکوں والی جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں جو عام حالت میں کوئی پہنتا نہیں، اب تو اس سے بھی برا ورژن آ گیا، وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی ہیں. اس سے بہتر ہے آپ ننگے سر نماز پڑھیں. یا تو آپ گھر سے ٹوپی لے کے جائیں، اگر نہیں ہے تو ننگے سر نماز پڑھ لیں. اب تو کئی مساجد میں خیر اچھی وہ سخت والی ٹوپیاں بھی کپڑے کی آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ تنکوں والی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں وہ تو لگتا ہے کوئی جیسے اس کو الٹا کرے تو فقیر جو مانگنے والے انہوں نے ہاتھ میں وہ جو پکڑی ہوتی ہے نا ٹوکری، وہی بن جاتی ہے. تو یہ تو نماز کی توہین ہے نا جی. اس طرح کی تو نہ آپ کریں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے تو بہتر ہے آپ ننگے سر نماز پڑھیں. لیکن نماز کے لیے آپ آئیں تو زینت کے ساتھ آئیں. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ. اسی آیت کے تحت ہی یعنی ہمارا یہ موقف ہے کہ زینت والا لباس وہ ہوگا جس لباس کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام آتے تھے. ویسے تو اسپیسیفکلی یہ کفار مکہ کو ایڈریس کیا گیا کہ وہ طواف کعبہ میں ننگے ہو کے طواف کعبہ کرتے تھے، اور سب سے اعلیٰ طواف اس کا مانا جاتا تھا جو بالکل ننگا ہو کے طواف کرتا تھا. وہ کہتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نیچر کے قریب ہے، انسان بھی جب پیدا ہوا تھا تو وہ بھی ننگا تھا. اس طرح کی لاجک گھڑتے تھے نا. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ کئی ایک عقیدے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ جی اینج ہو سکتا ہے، اینج کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی جی شہید زندہ ہے، زندہ کو پھر مانگ سکنے ہیں. آگے خود کرالوڈیز بناتے ہیں. تو وہ بھی کافر بھی اس قسم کی کرالوڈیز بنا لیا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی کہ اللہ کے گھروں میں مساجد کے اندر زینت کے ساتھ آؤ، پراپر ڈریس پہن کے آؤ. لہذا مسجد میں جاتے وقت آپ ڈریس اچھا لے کے جائیں، یعنی آنریبل ڈریس ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی زندگی میں کسی کے سادگی ہے، وہ آفس میں بھی عام حالت میں بھی اسی طریقے سے رہتا ہے، مسجد میں اسی لباس میں چلا جاتا ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے.
لیکن اپنے باقی معاملات میں تو وہ اچھا لباس پہنے، اور مسجد میں جاتے وقت وہ صبح فجر کے وقت تو اکثر ایسے بےہودہ قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں نمازیوں نے، وہ تو لگتا ہے مطلب کسی نے گھر والوں نے مار کے گھر سے نکالا ہے، یا گھر سے وہ جیسے کوئی کسی کو رات کے وقت کوئی چور ڈاکو جو ہے نا وہ کوئی سامان اٹھا کے لے جائے نا تو وہ پریشانی میں باہر آئے گا نا، اس حالت میں وہ مسجد میں آئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے. کم از کم پراپر ڈریسنگ تو کر کے آئیں، خوبصورت سا لباس رکھیں. کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نمازوں کے لیے باقاعدہ ڈریسنگ لادہ رکھی ہوتی ہے، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں پورا اہتمام، خوشبو بھی لگا کے آئیں. اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ کو عزت دینے والی بات ہے نا. نماز میں تو آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، تو آپ پروٹوکول کے ساتھ کریں. باقی شرعی مسئلہ وہی رہے گا کہ ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، بشرطے کہ وہ آپ کے کندھے ڈھانپتی ہو، کندھوں سے یوں نیچے ہو. یہاں اوپر ہوگی نا اس طریقے سے، وہ جس طرح بنیان ٹائپ ہوتی ہے وہ نہیں، جو کندھوں سے ذرا سی نیچی ہو بے شک ادھر تک. وہ کہتے ہیں نا آپ بازو ہو تو وہ جناب نماز نہیں ہوتی ہے. جی وہ آپ بازو والا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی اگر یہ میری بازو پوری تھی اور آپ نے جان بوجھ کے یوں چڑھائی ہوئی ہے یہ، تو ظاہر ہے کہ یہ نماز میں کراہت ہے نا. یہ کپڑا موڑنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح بخاری میں کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے. ہاں اگر کوئی عام حالت میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، جس طرح بعض اوقات لوگوں نے عام حالت میں بھی پینٹ نیچے سے فولڈ رکھی ہوتی ہے پرماننٹلی، تو اس کو نہیں آپ کہیں گے نماز کے وہ سیدھی کر لے، وہ اس کی ڈریس کا حصہ ہے. یا کچھ سال پہلے آپ پتہ ہے ہمارے بھی یہاں پہ پاکستان میں ایک فیشن آیا تھا، وہ کاٹن کے کرتے ہوتے تھے نا، تو وہ یہاں تک اس کی بازو سلواتے تھے اور آخری حصہ یوں فولڈ کرتے تھے. اسی کے بھی یہ ماڈرن فارم یہ چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہے، وہ اس کو اس طریقے سے بنا دیتے ہیں، تو وہ پرماننٹلی فولڈ ہوتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، گریبان کھول کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. مطلب وضو کر کے آئے نا گرمیوں میں، کوئی ہوش نہیں ہے، ایک بازو اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس طرح آ کے نماز شروع کر دی. یہ نماز درست نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، یا رسول اللہ میں شکاری ہوں، بعض اوقات میرے پاس پراپر ڈریسنگ نہیں ہوتی ہے، تو میں تو جنگلوں میں ہوتا ہوں، تو میں ایک قمیض ہی میرے پاس ہوتی ہے، تو میں اس میں نماز پڑھ لیا کروں. تو آپ نے فرمایا ہاں ایک قمیض میں نماز پڑھ سکتے ہو. وہ یعنی وہ لمبا جو توپ یا جبہ نما. البتہ اپنے گریبان کے بٹن ضرور بند کر لینا، اور اگر بٹن نہ پاؤ تو کانٹوں سے اسے بند کر لینا. یعنی یہ حضور علیہ السلام نے تاکید کی، یہ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے. ایک تو یہ اوپر والا بٹن ہے نا، یا یہ ایک آدھ بٹن یہ بھی کھل گیا اگر وہ تنگ کر رہا ہے، ایک یہ کہ سارے گریبان کے بٹن، یہ تو مطلب گھنڈوں والا کام ہوا نا. اس حالت میں تو اللہ کے سامنے آپ نے پیش نہیں ہونا نا، تو بٹن بھی پراپر بند ہونے چاہیے. نماز جس کے یہ والے بٹن ہے وہ بھی بند کرے پراپر طریقے سے نماز کو، ایک طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ. یعنی وہی جس طرح آپ پراپر ڈریسنگ میں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، سمپل فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے سامنے جاتے وقت بھی ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟